السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ این نیوز کے پروگرام حسن سیرت میں ہوں آپ کا میزبان اکرم حریری۔ ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے کتاب حکیم اور ہمارے اخلاقیات۔ یقیناً اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت کی یہ معزز کتاب قرآن حکیم بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ سارے کا سارا قرآن حکیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاقیات پر مشتمل ہے۔ تو قرآن حکیم کیا ہے، ہماری زندگیوں کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے، قرآن حکیم سے ہم اپنی سیرت کو کس طرح درست کر سکتے ہیں، انہی سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ عبدالرحیم گجر صاحب، جو کہ ایک نامور عالم دین ہیں۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں جناب؟ جی الحمدللہ، خیریت ہے؟ ماشاء اللہ جی۔ علامہ صاحب، گویا کہ قرآن حکیم ہمارے اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے ایک بنیادی کتاب ہے، جس کو اللہ رب العزت نے کتاب ہدایت کہا ہے، اور یہی اخلاقیات کا مجموعہ بھی ہے۔ تو قرآن حکیم کا کیا تعارف ہے جو ہم اپنے ناظرین کو بتلا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ قرآن حکیم کے ساتھ ہم اپنا تعلق بنا کر کے رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں این نیوز کی انتظامیہ اور خصوصاً ڈاکٹر اکرم حریری صاحب جو آج کے اس پروگرام کے میزبان ہے، اور الحمدللہ بڑا اچھا یہ پروگرام سیرت کے حوالے سے شروع کیا ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ این نیوز کی انتظامیہ اور آپ کے لیے یہ پروگرام سعادت مند ہو اور خیر و شکریہ۔ عافیت سے پایہ تکمیل کو پہنچے۔ دیکھیں، قرآن کریم یہ اللہ رب العزت کی وہ عظیم کتاب ہے جو تمام کتابوں سے اعلیٰ، افضل اور بہترین ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام انبیاء سے اعلیٰ اور عرفہ پیدا فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس آخری امت کو سب سے بہترین امت کہا گیا، اور پھر اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو اس کے لیے منشور اور دستور نازل فرمایا، وہ بھی تمام کتابوں سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ اور یہ قرآن کریم ہدایت ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن کریم، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں شبے کی کوئی گنجائش تک نہیں ہے، اور فرمایا یہ جہان والوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے۔ لیکن ہدایت اور رہنمائی کن کے لیے ہے؟ ظاہر بات ہے، جو اس کتاب مبین کو، کتاب کو جو صحیح معنوں میں اس کو پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ صحیح اس کی یعنی فہم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ آدمی جو اس کو پڑھے اس انداز میں کہ وہ جانتا ہے کہ قرآن کریم میری رہنمائی کرتا ہے، میں نے اپنی اس دنیا کو گزارنے کے لیے قرآن کریم سے ہدایت اور رہنمائی لینی ہے، اور جو اس سے رہنمائی لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کتاب اس کو سیدھا راستہ بتاتی ہے اور اس کی رہنمائی فرماتی ہے۔ علامہ صاحب، قرآن حکیم کی تو تلاوت کرنے والے، یعنی اس کو پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں، مسلمان بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور بعض اوقات مسلمان اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی قرآن کریم کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے مفہوم کو بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا اثرات اور اس کا پرتو اس کی انسانی زندگی پر نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن حکیم ان لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم کس طرح اپنے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ وہ جو خدا خوفی ہے اس کو مد نظر رکھ کے قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، تو یہ دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے کہ خدا خوفی بھی ہو، قرآن حکیم کے ساتھ تعلق بھی ہو، اور پھر ہدایت کا راستہ اپنے لیے انسان تلاش کرے؟ یہ دیکھیں، قرآن کریم اس میں تو شک نہیں ہے کہ یہ صحیح معنوں میں بندے کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ہدایت ہے، اور یہ سب سے افضل اور بہترین کتاب ہے۔ اس کے پڑھنے والا وہ دنیا میں بھی اس کا اجر اور ثواب ملتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اصل میں قرآن کریم جو اس انداز میں پڑھتا ہے کہ میں نے اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، اور جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العزت اس کتاب کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اٹھاتا ہے، انہیں بلند کرتا ہے، انہیں مرتبہ عطا کرتا ہے، انہیں یعنی کامیابیاں ملتی ہیں، اور بعض لوگ اسی کتاب کی وجہ سے وہ یعنی پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ یہی وجہ ہے کہ جو اس قرآن کریم کو صحیح معنوں میں پڑھتے ہیں اور صحیح اس کو یعنی اللہ رب العزت کی کتاب جتنی عظیم کتاب ہے اس عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کا احترام کرتے ہوئے اور خصوصاً اس سے فہم حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور جو اس کتاب کا احترام نہیں کرتے، ویسے ہی پڑھتے ہیں یا ان کے شوق سے یا ویسے ایک دنیا میں جس طرح دیکھیں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ عالم کفر بھی اس کو تو پڑھتا ہے اور اس سے وہ دنیا کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس میں کیا کیا یعنی ثمرات ہیں نہیں، یا ان کیا کے اور خزانے بھی ہیں۔ مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ کریٹیکل انداز میں اس کو پڑھنا اور پھر اس کو اپنے مسلک، اپنے مذہب کی سپورٹ کے اندر آ کے پھر اس کو جس طرح کے اورینٹلزم کے ہاں مستشرقین نے اس قرآن حکیم کو پڑھا ہے۔ تو علامہ صاحب یہ بتلائیں گے کہ سابقہ ادوار میں ہمارے بزرگ حضرات قرآن حکیم کی تلاوت کرتے تھے اور اس کی آوازیں باقاعدہ گھروں میں، محلوں میں سنائی دیتی تھی۔ آج وہ تعلق قرآن کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کا جائزہ لینے کے لیے ہم مختلف تعلیمی اداروں میں اگر گھس جائیں اور طلباء کو جا کر یہ سوال کرنا شروع کریں کہ وہ 50 کی کلاس ہے، 40 کی کلاس ہے، کہ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو دیکھ کر قرآن حکیم کو پڑھ سکتے ہیں، تو شاید ہی 10% کوئی رزلٹ ہمیں ملنے۔ تو شاید یہ کمی ہے، قرآن کریم کے ساتھ ہمارا تعلق ٹوٹ رہا ہے۔ تو ہمارے علماء حضرات یا کمیونٹی کے پڑھے لکھے حضرات اور مساجد کے ذمہ دار حضرات، وہ قرآن کریم کی ترویج کے لیے، اس کی فہم کے لیے کون سے اقدامات کر سکتے ہیں یا انہیں کرنے چاہیے، جس سے قرآن حکیم کے ساتھ ہماری آنے والی نسل کا بھی تعلق اسی طرح قائم ہو سکے جس طرح کہ ہمارے بزرگ۔ دیکھیے، جہاں تک بات ہے کہ اکابرین بزرگ پہلے ادوار میں، واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بات کا آغاز کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کرتے، بہت زیادہ قرآن پاک پڑھتے۔ پھر رمضان کا مہینہ جس طرح آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ دور کرتے، اور پہلے یعنی 2 اشروں میں یعنی کم ہوتا تھا، آخری اشرے میں اور زیادہ، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ پھر احادیث میں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ صحابہ کرام جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تو وہ اس قدر اس طرف مگن ہوتے تھے کہ وہ ادھر ادھر کی کوئی چیز انہیں تھوڑی سی بھی یعنی ان کی اس توجہ سے انہیں ہٹا نہیں سکتی تھی۔ بہت سارے واقعات صحابہ کے موجود ہیں کہ یہاں تک کہ صحابہ کو اگر کوئی تکلیف بھی پہنچ جاتی، کوئی ایسا مسئلہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ اگر نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، تب بھی اگر ویسے بیٹھے گھروں میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے۔ پھر الحمدللہ اس وقت پھر خیر و برکات بھی تھی۔ آج واقعی ہماری یعنی وہ نوجوان نسل خصوصی طور پہ اور ہم امت مسلمہ اس طرح کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ نہیں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا۔ جہاں تک مدارس اور مساجد یا علماء کا کردار ہے اس سلسلے میں، دیکھیں اصل میں سب سے زیادہ تو اہمیت اس حوالے سے حکومت کی ہوتی ہے۔ اگر حکمران صحیح معنوں میں کوئی بھی اس طرح کی تحریک کو لے کے چلے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ علماء کرام کا، مساجد اور مدارس کا، تو الحمدللہ وہ اسر یسر میں قرآن کریم کی اس تحریک کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن مزید اس میں بہتری لانی چاہیے۔ اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ مساجد میں یعنی اس طرح کے پروگرام منعقد کیے جائیں، دروس میں ترغیب دی جائے، اور کچھ حلقے اس طرح کے بنائے جائیں جہاں پہ لوگوں کو جمع کیا جائے۔ مختلف لیولز کے گروپ تشکیل دیے جائیں کہ اتنی عمر کے لوگ جو ہے وہ ان کے لیے کورس ڈیزائن ہو قرآن حکیم کو سیکھنے کا، بڑے لوگوں کے لیے اس انداز سے۔ یہ دیکھنے کو ملتا ہے مختلف جگہوں پہ، لیکن اس کی اجتماعی شکل ابھی تک جو ہے وہ نہیں بن پا رہی۔ رہی آپ کی بات کہ حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے، گورنمنٹ تو گاہے بگاہے اس پر توجہ دیتی ہے لیکن عملی اقدامات سے خالی ہوتی ہیں۔ جیسا کہ ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ نے یہ لاز پاس کیے کہ تمام درجات میں تقسیم کر کے قرآن کریم کو ناظرہ اور پھر اس کے بعد اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اس سلسلے میں ہائی کورٹ، اپنا ہماری جو سپریم کورٹ ہے،
انہوں نے یہ پابندی لگائی تھی کہ اس کے لیے ٹیچرز بھی مہیا کیے جائیں، تو ابھی تک اس کے لیے کوئی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا۔ گویا کہ قانون تو بن چکا ہے کہ قرآن کریم کی تفہیم ہو، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن اس کے لیے انسٹرکٹر بھرتی کرنے، ان باقاعدہ اس کا ایک سسٹم لانچ کرنا، وہ ابھی تک نہیں ہوا، اور امید کی جاتی ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا، کیونکہ حکومت جب کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو بڑی ہی آسانی کے ساتھ وہ کام سر انجام پا جاتے ہیں۔ تو ہم ابھی اس مسئلے پر غور کرتے ہیں کہ جتنا ہمیں قرآن کریم سمجھ ہے ہمارے گھروں میں، ہمارے بزرگ حضرات کو، ہمارے والدین کو، تو کیا اس کے مطابق ہمارا تعلق جو ہے اولاد کا اور ہمارا اور قرآن کریم کا، یہ تینوں کا تعلق جو ہے پھر بھی وہ اتفاق سے بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ہم سمجھیں کہ ہم یہ کام قرآن حکیم کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جس طرح پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں میرا حکومت وقت کا کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں کام بہتر انداز میں کیے جا سکتے ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں سرپرستی کرے۔ رہا مسئلہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی، مدارس اور مساجد کا کردار، اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد میں قرآن کرام موجود ہیں، علماء موجود ہیں۔ سب بات ہماری انشاءاللہ جاری رہے گی۔ ابھی وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد دوبارہ آپ سے اسی حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ ڈی جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا۔ این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی، شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے یہ۔ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی، اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے، انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے۔ جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر۔ پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے۔ ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں، کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے۔ شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے، تو خوشی بات ہے۔
میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، گفتگو ہو رہی تھی کہ قرآن حکیم کا ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ماضی میں ہمارا قرآن حکیم کے ساتھ کیا تعلق ہوا کرتا تھا، اور اب ہم اس کتاب کے ساتھ کیسے دھیرے دھیرے تعلق کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علامہ عبدالرحیم گجر صاحب، جو کہ ایک ملک کے مایہ ناز عالم دین ہیں۔ تو ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ قرآن حکیم کا ہماری زندگیوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو وہ کچھ ارشاد فرما رہے تھے۔ علامہ صاحب وہیں سے اپنی بات کا آغاز کیجیے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس وقت قرآن پاک کی جس انداز میں ہمیں یعنی ایک تحریک کے طور پر لے کر چلنا چاہیے، وہ واقعی ہم اس انداز میں نہیں کر پا رہے جس طرح ہمیں کرنا چاہیے۔ کچھ تو ہمارے یعنی جس طرح حکومت یا مدارس اور مساجد کی کچھ کمزوریاں ہیں، اور دوسری طرف جو اس وقت سوشل میڈیا ہے یا مختلف جو یعنی غیر مسلم کے وار ہیں ہم پہ یعنی مسلمانوں پہ، وہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی کافی یعنی لوگ دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، یا قرآن پاک کی اس قدر تلاوت نہیں کر رہے، یا قرآن پاک سے دور ہیں۔ دیکھیں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اصل میں جب تک ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑیں گے نہیں، دیکھیں اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو اپنا ذکر کہا ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کا صحیح معنوں میں ذکر یعنی قرآن پاک کو صحیح معنوں میں نہیں پڑھیں گے، جس طرح اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، دوسرے مقام پہ فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان لہ معیشۃ ضنکا۔ دیکھیں، قرآن پاک کے ساتھ جو اصل ہمیں تعلق قائم کرنا چاہیے تھا، ہم اس سے یعنی اس تعلق کے حوالے سے کمزور ہیں۔ دوسری طرف اس کا نقصان کیا ہے؟ اس وقت ہر آدمی اسی وجہ سے پریشان ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، کہ جو آدمی اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کی معیشت ختم کر دی جاتی ہے، اس کی روزی تنگ کر دی جاتی ہے۔ آج امت مسلمہ بھی جنہیں ہدایت کا شکار ہے، وہ بھی ہمارے سامنے، اور خصوصاً ہم جس ملک کے باسی ہیں، ملک پاکستان، اس کی معیشت کی صورتحال دیکھ لیں، ہر آدمی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ میرے حالات اس طرح کے اس طرح کے، لیکن پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آخر یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ تو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ جو آدمی میرے ذکر سے غافل ہوگا ان کی معیشت تنگ ہو جائے گی۔ تو اصل میں جب تک ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنا اس انداز میں تعلق قائم نہیں کریں گے جو تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جس انداز میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑا۔ علامہ صاحب، یہ ٹھیک ہے قرآن فہمی ہو، لیکن ایک بڑا ڈرا بیک جو آ رہا ہے وہ اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ قرآن کریم کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتی، یہاں تک کہ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر لوگ آ جاتے ہیں، ہاں جی، منسٹریوں تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک ان کو پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا۔ ہم اس فوری طور پر ہمارے مساجد سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمارے علماء حضرات، ہمارے ایجوکیشنسٹ اس کمی کو فوری طور پر کس طرح ختم کر سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو آنے والا ہے، ہمارا تعلیم یافتہ گریجویٹ نوجوان ہے، کم از کم وہ دیکھ کر تو قرآن کریم پڑھنے والا ہو، کیونکہ جب وہ دیکھ کر پڑھے گا تو یقیناً اس کے مفہوم کی طرف بھی وہ آسانی سے جائے گا۔
بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس وقت حالات اسی طرح کے ہیں. ایک گھر سے کتنے افراد ہیں گھر کے، آپ دیکھ لیں ان میں سے شاید کوئی ہوگا جس کو صحیح قرآن کریم پڑھنا آتا ہوگا، اور بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا نہیں ہوتا. تو اس کو میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ ایک تحریک کے طور پہ ہمیں اس میں کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں مدارس کو بھی، مساجد کو بھی. اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح مدارس میں تو یہ ہے نا کہ جو بچے مدارس میں آ جائیں گے وہ تو پڑھ جائیں گے. جن بچوں کا تعلق ہی نہیں مدارس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تو ان کے لیے یہ اصل وہی میں یہ چیز میں ہے. بات عرض کرنے لگا ہوں کہ اصل میں ہم دیکھیں مساجد ہیں، مساجد میں نماز جمعہ ہے، دروس قرآن ہے، اس سے ہٹ کر ہم باہر نکلیں، یعنی مختلف جگہ پہ ہم پروگرام منعقد کریں، قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے، قرآن کریم کی فضیلت کے حوالے سے ہم لوگوں کی ذہن سازی کریں اور انہیں بتائیں کہ اس کو دنیا میں پڑھنے کا ایک ایک حرف کا، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفاً، جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، پھر 10 نہیں، اللہ اس سے بھی بڑھا چڑھا کے عطا فرماتے ہیں. اور اسی طرح اور بہت ساری، جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اللہ کا قرآن خود پڑھتا اور پڑھاتا ہے. اور اسی طرح جو دوسری احادیث ہیں، جس طرح کہ جو والدین اپنے بچے کو قرآن کریم حفظ کرائیں گے کل قیامت کے دن اللہ ان کو سونے کا تاج پہنائیں گے. بہت ساری احادیث قرآن کریم پڑھنے والوں کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے ہیں. جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ گھر سے قرآن کریم کی یا دین کی تعلیم کے لیے نکلتا ہے تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں. یہ احادیث یعنی کتب احادیث میں موجود ہیں، قرآن پاک کی آیات موجود ہے. اصل جو اس وقت کمی ہے، ہم معاشرے تک اس میسج کو صحیح معنوں میں یا تو پہنچا نہیں رہے یا پھر ہم لوگوں کو قائل نہیں کر پا رہے. تو اس سلسلے میں علماء کو بھی اور دانشور حضرات اور جو قرآن کریم کو یعنی پڑھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، جن کو پتہ ہے، ان کو یعنی بیٹھ کے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے قرآن پاک کا پیغام ایک ایک گھر تک پہنچانا ہے، ایک ایک بچے تک پہنچانا ہے. ظاہر بات ہے دو ہی چیزیں ہیں اس کو یعنی بہتری کی طرف لانے کے لیے. ایک تو ہم انہیں آخرت کی یعنی عزت، تکریم، اہمیت اور فضیلت ان تک پہنچائیں کہ اس کا یہ فائدہ آخرت کے لیے ہوگا، اور دوسرا دنیا کے فائدے بھی قرآن کریم کے جو ہیں وہ بھی ہم لوگوں تک پہنچائیں اور انہیں یہ پیغام دیں، میسج دیں، اور میسج کے بعد پھر انہیں قائل کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں کہ بھی آپ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوائیں. جہاں پہ دیگر علوم اور فنون ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ہونے چاہیے، اس میں کوئی یعنی دوسری جی اس سے منع تو نہیں کرتے نہیں. اچھا علامہ صاحب، کیا یہ صورت بن سکتی ہے کہ ہم جیسے کہ مختلف سوسائٹیز بنتی ہیں محلوں کی، کالونیوں کی، اور اس طرح وہاں پہ مل بیٹھ کے افراد وہ خدمت خلق کے حوالے سے کوئی باتیں سوچتے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے کالونی میں سکول نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، پارک نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے، سیوریج کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے، وہ ہونا چاہیے. تو کیا ایسی کوئی مہم شروع کی جائے کہ وہ سوسائٹی کے افراد کے ہاں یہ تجویز وہاں پہ اپروو کروائی جائے کہ وہ گلی محلے کی حد تک وہ کارنر پوائنٹ کھولیں قرآن کریم کی تلاوت کے حوالے سے، قرآن کو سمجھنے کے حوالے سے، کم از کم اور نہیں تو دیکھ کر وہ قرآن کریم کو پڑھنے والے بن جائیں. وہاں کارنر پوائنٹ پہ 2 بچے آتے ہیں، 10 بچے آتے ہیں، 20 آتے ہیں، تو یہ چھوٹی سطح پر وہ اگر کور ہونا شروع ہو جائے وہاں پہ، اگر اس لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں دیکھ لیا جائے کہ یہ بچے کس وقت فری ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے کچھ شفٹیں لگا دی جائیں، تو کیا ایسا کچھ سیٹ اپ بن کے کامیاب ہو سکتا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی آپ کے ذہن میں تجویز ہو تو وہ آپ ہماری نظر. جزاک اللہ، یہ بڑی اچھی بات آپ نے فرمائی ہے کہ اگر اسی انداز میں یہ بنیادی یونٹ ہوتے ہیں، یعنی اس انداز میں ہر کالونی میں، ہر ٹاؤن میں، ہر محلے میں اگر اس طرح کا یعنی مساجد اور مدارس سے ہٹ کر بھی اس طرح کے کوئی ادارے قائم کیے جائیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور اس سے بہتری آ سکتی ہے. مساجد میں تو یہ ہے نا مختلف سیکٹس کے لحاظ سے، مسلک کے لحاظ سے کوئی تھوڑا سا ہیزیٹیشن آ جاتی ہے کہ فلاں مسلک کی مسجد ہے، میں کیوں جاؤں، میں اپنے بچے کو کیوں بھیجوں. تو اس طرح سوسائٹی لیول پہ، کیونکہ قرآن تو سب کا ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے اس کا ہے، تو دیکھ کر قرآن کریم تو ہر بچے کو آنا چاہیے. میں اس لحاظ سے جو ہے وہ بات کر رہا تھا. یہ آپ فرما رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت کم لوگ ہیں جو خصوصاً قرآن کریم کے حوالے سے اس قدر سوچتے ہیں کہ یہ فلاں کی مسجد ہے یا فلاں کی مسجد ہے.
الحمدللہ اب پہلے کی بنسبت بہت زیادہ بہت یہ ختم ہو بہتری آ چکا ہے، چکی ہے۔ انٹرفیتھ ہارمنی کی ہاں جی، انوالومنٹ کے ساتھ یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ تو اس میں یعنی پھر دیکھیں محبت ہے لوگوں کو، لوگوں نے اپنے گھروں میں قرآن کرام کا بندوبست کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کروں گا، یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے شعبے کے بارے میں بات نہ کرے یا اس میں جو کمی، اصل میں تو اپنی جو کمی وہ دور کرنی چاہیے۔ اصل میں جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں، اب جس طرح جس صاحب بیت نے یعنی گھر والے نے اگر کسی قاری صاحب کو یعنی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے یعنی ہائر کیا ہے، تو اب وہ جاتا ہے آدھا گھنٹہ اگر پڑھاتا ہے، تو میرے یعنی تجربے کے مطابق ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صحیح معنی میں اپنا کیا کہتے ہیں کردار ادا نہیں کرتے، وہ حق ادا نہیں کرتے۔ دیکھیں اس بچوں کے والد نے تو کوشش کی کہ میں قاری صاحب کو اپنے گھر میں بلاؤں اور وہ میرے بچوں کو پڑھائے، لیکن یقین جانیے بہت سارے بچے ان کو استاد پڑھا بھی رہے ہوتے لیکن پھر بھی وہ قرآن پاک نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو اصل میں والدین دیکھیں جہاں پہ سکول کی تعلیم کے حوالے سے اساتذہ سے پوچھتے ہیں، اپنے یعنی جن اداروں میں ان کے بچے پڑھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کی اب کیا یعنی صورتحال ہے، پڑھتا کیسا ہے، صحیح پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا۔ اصل میں ہمیں قرآن کریم جہاں پہ بچہ پڑھ رہا ہے نا، اس حوالے سے بھی ہمیں اسی انداز میں پوری یعنی والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پہ اسی طرح توجہ دیں جس طرح دنیا کی تعلیم کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر توجہ دیں۔ اور کیونکہ اصل تو آخرت کا ذخیرہ یہ ہے نا، آخرت کے دیکھیں اگر آدمی اسی طرح بچے کو قرآن پاک بھی نہیں آتا، نماز بھی نہیں آتی، جنازہ کی دعائیں بھی نہیں آتی، اگر والدین اسی حالت میں چلے جاتے ہیں تو کیا امید رکھتے ہیں اپنی اولاد سے وہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے؟ آخرت کا ذخیرہ تو نہ بنا، دنیا تو بنا لی، آخرت کا اگر وہ سامان بنانا چاہتے ہیں والدین تو پھر یہی ہے، جس طرح دنیا کی تعلیم کے لیے کوشش اور کاوش کرتے ہیں اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلوانے کے لیے، تو قرآن کریم کی تعلیم بھی دلوانے کے لیے اسی طرح والدین کو بھی خیال کرنا پڑے گا، مدارس مساجد اور جو لوگ اس شعبے کے ساتھ وابستہ ہیں، باقی ادارے ہیں، کالجز ہیں، اسکول ہیں، ان پروگرام میں کا بھی۔ وقت ختم ہوا چاہتا ہے، تو پروگرام کے آخر میں آپ ناظرین کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی میں آپ کے اس این نیوز کے توسط سے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم وہ عظیم کتاب ہے جس سے آدمی دنیا میں بھی یعنی اس سے استفادہ ہوتا ہے، بہتری ہوتی ہے، اور آخرت بھی کامیابی کے لیے یہی کتاب عظیم کتاب ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اور اپنے اہل و عیال، اپنی اولاد کو قرآن و سنت کی تعلیم دلوائیں، اور خصوصاً قرآن پاک کی تعلیم اور اس کی فہم کے لیے ان پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور وقت نکالیں، بڑوں کو بھی چھوٹوں کو بھی۔ یہ تو سب کے لیے ہے نا، صرف بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑے بھی قرآن پاک کی تعلیم کے لیے وقت نکالیں، بچے بھی۔ اور پھر من حیث القوم ہم ایک تحریک کے طور پہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑ لیں، قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیں۔ یقین جانیے یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ کتاب انقلاب ہے۔ پھر دیکھنا دنیا میں بھی آپ کی زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے، اگر آپ قرآن کریم سے جڑ جاتے ہیں تو آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور بہت ہی اچھی باتیں ناظرین کے لیے رکھی۔ ناظرین، ہم نے ان کی گفتگو سے سیکھا کہ قرآن حکیم ہی اصل میں ہماری ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم کے بغیر ہم اپنی سیرت کو درست نہیں کر سکتے، ہم اپنے کردار کو اچھا اور اعلیٰ نہیں بنا سکتے۔ تو قرآن حکیم سیکھنے کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو اسی طرح درست کرنا ہوگا جس طرح کہ ہم دیگر دنیا کے کاموں کے لیے اپنے رویوں کو درست کرتے ہیں۔ تو آج ہم بڑی بڑی ٹیوشنیں پے کرتے ہیں اپنے اسکول کالجز کے سبجیکٹ پڑھانے کے لیے، اور وہیں پہ اسی گھر میں جہاں پہ ایک آدمی، ایک استاد اسی بچے کی ایک سبجیکٹ کی ٹیوشن کی فیس 20,000 روپے لے رہا ہوتا ہے، اور دوسری سطح پہ قرآن حکیم پڑھانے کے لیے ایک قاری صاحب آتے ہیں تو وہ انہیں 1,000 روپے بھی مہینہ نہیں دے رہے ہوتے۔ تو یہیں سے ہم اپنے رویوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے رویے قرآن حکیم کو سیکھنے کے لیے کس قدر مخلص ہیں۔ ناظرین، اس طرف ہمیں خصوصی توجہ کرنا ہوگی کہ وہ کتاب جو نازل ہی ہمارے لیے ہوئی ہے، اور آج ہماری آنے والی نسل، ہمارے نوجوان بچے، ہمارے پڑھے لکھے بچے قرآن حکیم کو دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، جو کہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔